جی میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت کون ہے، سب سے بڑا کون ہے، سب سے اہم کون ہے۔ کیا خیال آپ کا؟ اللہ کی ذات کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہی اکبر ہے، وہی حی القیوم ہے۔ باقی ہر شخص نے، ہر جاندار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، پیغمبر، انبیاء، اولیاء، یہاں تک کہ بہت بڑے لوگ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ حی القیوم وہی ذات ہے۔ اس نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو نبوت عطا کی اور وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قرآن میں اب ایک بات بڑے ہی غور سے جاننے والی ہے، وہ لفظ ہے غور۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اب میرے بھائی، ہر شخص غور کرتا ہے۔ کیا غور کرتا ہے؟ میری اولاد کی تعلیم ہے، میرا گھر ہونا چاہیے، میری کار ہونی چاہیے، میرے بیٹے کے باہر کے ویزے ہونے چاہیے، میری محلے میں سب سے زیادہ عزت ہونی چاہیے۔ یہی ہے نا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی غور کرتا ہے؟ بیشتر لوگ تو اسی پہ غور کرتے ہیں کہ بلندی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ کبھی کسی نے غور کیا کہ میرے عزیزوں میں کمزور کون ہے، میرے پڑوس میں کمزور کون ہے، میری برادری میں کمزور کون ہے، میرے ملک میں کمزور کون ہے مساکین، کون ہے لاچار؟ کیا اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ غور کیوں نہیں کرتے، تو پھر ایک ہی راستہ ہے غور کرنے کا کہ میں اور میری فیملی، بس یہی ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ غور کرنا چاہیے؟ قرآن نے ہمیں ایک ایک چیز واضح طور پہ کھل کے بتا دی ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ غور کریں، فکر کریں اور اس کے بارے میں جو کام کرنے والے ہیں اس کے بارے میں ہم تجسس ہونا چاہیے اور بڑے ہی انہماک سے یہ چیزیں قرآن کو پڑھنا چاہیے اور ایک ایک لفظ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ مجھے دکھ ہے کہ بہت سے بڑے سائنسدان، سیاستدان، علماء کرام، محدثین، مفکرین سب بتا کے چلے گئے کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ کبھی کسی نے اس چیز پہ غور دیا کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا، محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا؟ عاجزی بھی کوئی چیز ہے، برداشت بھی کوئی چیز ہے۔ فخر و غرور تباہ کر دیتا ہے، حسد تباہ کر دیتا ہے، جس کے ہم بیشتر لوگ جو ہیں جس کی زد میں ہیں اور یہ بیماری ہمیں لاحق ہے۔ یا ڈھونڈو کہاں پہ لاچار لوگوں کو ڈھونڈو، بے بس لوگوں کو ڈھونڈیں، مسکین لوگوں کو ڈھونڈیں، یتیم بچوں کو ڈھونڈیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور یاد رکھیں کہ انسان ایک چیز بھولا ہوا ہے کہ ایک دن اس نے مرنا بھی ہے۔ اس کے لیے میری گزارش ہے کہ ہفتے میں نہیں تو مہینے میں کم از کم ایک دن کسی ہاسپٹل میں جائیں، دیکھیں کیا بن رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے۔ جائیں قبرستان میں، دیکھیں کیا کتنے بڑے لوگ دفن ہیں، جرنیل، کرنیل، شاعر، بڑے لوگ، صدور، وزیر اعظم، ہر قسم کے لوگ وہاں آپ کو ملیں گے۔ کیا آپ نے مرنا نہیں؟ اس مختصر سی زندگی کے سفر کو کیا سب کچھ یہی سمجھ لیا آپ نے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، بھائیوں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بہت سے گروپ بنے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی تصاویر ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑی خواہش کے ساتھ
تصویریں اتاری جاتی ہیں، جلسوں میں شرکت کی جاتی ہے، سب کچھ اس دنیا کی چمک دمک کے لیے۔ آپ لوگ تاب ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ہم پہ ان پہ نہیں چل رہے ہیں۔ ہم نے تو ایک مقابلے بازی شروع کی ہوئی ہے، کیا دین اور کیا سیاست، کیا محلے داری، کیا رشتہ داری، ہر طرف دیکھیں مقابلے ہو رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے ہو رہے ہیں۔ غریب سے نفرت ہو رہی ہے، امیر سے حسد ہو رہا ہے، امیر کو دیکھ کے حسد کر رہے ہیں دنیا۔ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے، ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ضلالت کی طرف جا رہے ہیں، ایمانداری ہم میں ختم ہو رہی ہے، وعدہ خلافی عام ہے، 2 نمبر کام عام ہے، ملاوٹ عام ہے، کرپشن عام ہے، رشوت عام ہے۔ کیا یہی ہمارا کام ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں؟ کیا زندگی میں بحیثیت مسلمان ہمیں الف لام میم سے لے کے والناس تک ایک ایک لفظ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم مسئلے مسائلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کن چکروں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں بھائی، زندگی کو خوشحال گزارنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق خیر الناس من ینفع الناس کے تحت زندگی گزاری ہے۔ دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے۔ ورنہ انسان جب مرنے لگتا ہے تو یہ ضرور سوچتا ہوگا، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں میں نے کیوں بنائی، ہائے اللہ، یہ کاریں میں نے رشوت سے لے کر کیوں بنائی، میں جس محکمے میں تھا اس میں رشوت کیوں میں نے لی، میں نے یتیموں کا مال کیوں کھایا، میں نے رشتہ داروں کا پٹواری سے مل کے زمینوں پہ قبضہ کیوں کیا، میری نمازیں کس کاموں کی، میں نے یتیم بچوں کا حق کیسے کھایا؟ آپ کو یقین ہے؟ جائیے پتہ کریں، ایک پٹواری کی آمدن ہے جو وہ لاکھوں میں ہے، کیا یہ حلال؟ ان کو دینے والے حلال کا کام کر رہے ہیں؟ ان کو دینے والے گناہ گار نہیں ہیں کیا؟ 2 نمبر کام کروانے والے بلا تمیز کسی پٹواری کو مل لے، کسی وکیل کو مل لے، آپ کو بہت کم ایسا انسان ملیں گے ایسے کہ جو حلال کا کام کرتے ہیں۔ مرنا نہیں میرے بھائی، جب چند سانسیں باقی ہوتی ہیں نا تو انسان یہ ضرور سوچتا ہوگا، ہائے کاش مجھے جوانی میں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، بتانے والے لوگ ہوتے ہیں، سننے والے بھی ہوتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ اب قرآن کا تو دیکھیں، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا، اس پہ یقین کرنا، اس کا احساس کرنا اور اس پہ پھر عمل کرنا، قرآن کی روشنی میں، دوسری کتابوں کی روشنی میں نہیں، قرآن کی روشنی میں اس پہ عمل کرنا اور پھر دوسروں کو اس کے بارے میں بتانا۔ دیکھیں یہ کام کر کے دیکھیں کتنا آپ کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ آپ اس دنیا میں بھی سکون سے رہیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں انہیں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوگا۔ بھائی جب یہ سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا پرچہ ہمیں دیا، امتحان دیا جس کا پرچہ آؤٹ کر دیا کہ کر لو۔ الحمدللہ، الحمد شریف، آیت الکرسی، یاسین پڑھیں، ان کو، ان میں سارے پیپر لکھے ہوئے کیا کرنا ہے آپ نے۔ اور پھر مزہ تو نہیں ہے کہ پیپر آؤٹ ہو تو پھر بندہ 100% نمبر نہ لے اور پھر کچھ بھی نہ کرنا اور یہ کہہ دینا کہ حوض کوثر پہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہوں گے۔ کس کا؟ ہم لوگوں کا، جنہوں نے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک احکام پہ، حکم پہ عمل نہیں کیا، ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ بھائی چھوڑ دیں یہ سارے،
یہ سارے فرقے، مسلک، جماعتیں، نصاب، مسجد، یہ جس طرح کا ماحول بنایا ہے نا ہم لوگوں نے، خدا کی قسم یہ قرآن سے بالکل ہی ہٹ کے ہے، ورنہ ایک ہوتا۔ قرآن کی تعلیم ایک ہے، دو تعلیمیں نہیں ہیں قرآن کی۔ یہ تعلیم کے دو نظام ہم کہتے ہیں تو ادھر تو 32 نظام ہیں قرآن کے، کیوں ایسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح تعلیم کے ہم کہتے ہیں کہ ایک نظام ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے، ایک قانون ہونا چاہیے، چھوٹے کے لیے بڑے کے لیے الگ الگ نہیں، اسی طرح قرآن کے راستے بھی ایک ہے۔ کیا جواز ہے اتنی قسم کے مسلک کی مساجد بنانے کا اور ایک دوسرے کے خلاف توپیں کسنے کا؟ چھوڑ دیں یہ سارا کچھ، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ اب جب آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، چند سانس رہ جاتے ہیں، تو پھر انسان بڑی حسرت سے اس دنیا کو دیکھتا ہے، ان چیزوں کو تو اور جو لوگ زندگی میں ان چیزوں سے محبت ہی نہ کریں، اللہ کے احکامات سے محبت کریں، کیوں نہ سکون سے ان کی جان نکلے گی؟ پھر کہتے ہیں جی یاسین پڑھیں اس کے کنارے سنارے کھڑے ہو کے، اس کی جان جلدی نکل جائے۔ بھائی جان جلدی نکالنی ہے تو اللہ کے حکم مانے زندگی میں، کیوں اپنی جان کو مشکل میں ڈالتے ہیں؟ ایسے ہے کیا آپ ان چیزوں کا آپ کو علم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے؟ یہ سب چیزیں پتہ ہے ہمیں، ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے۔ ہم نے لیبر لگائے ہوئے ہیں اپنے اوپر، ہم نے اپنے حلیے بنائے ہوئے ہیں اس مسئلے کے تحت۔ ہم نے یہ جو ہے نا شلوار قمیص کی کانٹ اور اس چھانٹ اور اس کے سائزز یہ بنائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو بتانے کے لیے، داڑھی کے سائزز بنائے ہوئے ہیں بتانے کے لیے کہ میں کس مسلک کا تعلق۔ بھائی یہ سب چیزیں بیکار ہیں، کسی کام نہیں آئیں گی۔ داڑھی میں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں انصاف یہ نہیں ہے اسلام، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو حلیے بنائے ہیں ہم لوگوں نے، یہ اپنی منشا کے تحت بنائے ہیں، اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ان کا اللہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کا تعلق صرف اور صرف قرآن سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیغامات ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں۔ آج ہم ایک ہو جائیں، آج ہم سکون حاصل کر لیں، ایک راستہ اپنا لیں، ایک قرآن اپنا لیں، چھوڑ دیں سارے فرقے، مسلک، نصاب، جماعتیں، یہ سب ایسی چیزیں۔ مجھے دکھ ہوا کہ چند روز قبل میں نے ایک ملک کے، اور میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس طرح بری بات ہے، تبلیغی جماعت کے ہیڈ کو کسی کی معرفت میں نے واٹس ایپ پہ میسیج بھیجا تو انہوں نے شکوہ کیا ان کے ساتھ کہ میرا نمبر کسی بندے کو میری اجازت کے بغیر آپ نے کیوں دیا؟ میں نے سلام دعا لی ان سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی قسم انہوں نے جواب نہیں دیا مجھے، اور اس جواب کے بدلے میں انہوں نے شکوہ کیا میرے دوست رانا محمد اجمل صاحب سائیوال چیچا وطنی میں رہتے ہیں، ان سے کیا۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کا حال ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے یار سن تو لیتے، میرا پیغام کیا تھا؟ میں کوئی رہنمائی لینا چاہ رہا تھا آپ سے، میں کوئی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مسلمان تھا۔ کہتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، ہم تبلیغ پہ جاتے ہیں تو یہ لوگوں کو بتاتے ہیں، جب فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میری اجازت کے بغیر آپ نے کسی کو میرا نمبر کیوں دیا؟ پھر سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ یہ مسلک ہیں، چھوڑ دیں ان کو، ایک ہو جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مسلمان کا بھائی۔ مجھے کوئی کافر بھی ٹیلی فون کرے تو میں اس کا جواب مہذب طریقے سے دوں گا، پوچھوں گا جی بھائی کون ہے آپ، میرے لائق کیا خدمت ہے، میں آپ کی کیا کام کر سکتا ہوں، کیا کام آ سکتا ہوں، کوئی مشورہ ہے، کوئی خدمت ہے، بتائیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، ہمیں ایسا رویہ اختیار نہیں رکھنا۔ دیکھیں جی میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ہر شخص نے مرنا ہے، میں بھی مرنے سے پہلے کوئی اچھے کام کر دوں اور اپنے دوستوں کو بھی یہ گزارش کروں کہ بھائی چھوڑ دینا سب کچھ ادھر ہی، اس دنیا سے مت دل لگائیں، دل لگانا ہے تو اللہ کی مخلوق سے لگائیں، جانوروں سے لگائیں، چرند پرند سے لگائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی پیاس کا، بھوک کا، ہر چیز کا۔ جاتے ہوئے ادب سے ایک دوسرے کو سلام کریں، جھک کے سلام کریں۔ آپ کو کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے ایکشن جو ہے نا، باڈی لینگویج جو ہے وہ بہترین تبلیغ ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، تبلیغی جماعت والے بھی سن لیں۔
آپ کو بیرونی ملک جا کر مسلمان بنانے کی بالکل ضرورت نہیں. پہلے خود مسلمان بنیں، اس کے بعد اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے بیہیو سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کلام سے، صبر و تحمل سے دوسرے مسلمان بھائی، خواہ وہ غریب ہے، امیر ہے، سفیر ہے، وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی ہے، آپ بھنگی ہے چاہے صفائی کرنے والا ہے، اس کو عاجزی سے ملے، پیار سے، سلام دہ. میرے گھر کے باہر رکشے والے کھڑے ہوتے ہیں، میں کبھی غور جاتا ہوں نا، ان سے گزارش کرتا ہوں، بابا جی گرمی بڑی ہے، پانی لاؤں آپ کے لیے؟ سادہ پئیں گے کہ روح افزا پئیں گے آپ؟ خدا کی قسم اتنا سکون ملتا ہے. پہلے جا کر سلام دعا کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے 1 مہینہ لگایا میں چلے میں، صرف 1 مہینہ کوئٹہ گیا تھا جب کالج لائف میں. تو اس کے بعد میں نہیں گیا. میں سمجھ گیا کہ اصل جو ہے تبلیغ وہ انسان کی پرسنل بیہیو ہے، یہ کنوے کریں. کسی اور جگہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں. آپ خرچے کرتے ہیں، آپ اپنی جماعت کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دین کا فائدہ نہیں ہو رہا. بلیو می، ہمارا الٹا نقصان ہو رہا ہے. وہ سرمایہ جو آپ باہر جا کر خرچ کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ دوسروں کو مسلمان بنانے کے لیے، جیپنیز کو آپ مسلمان بنانے جاتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی ٹوٹیوں پہ تالے کیوں لگے ہوئے ہیں، لوٹوں پہ تالے کیوں لگے ہوئے ہیں، یہ پانی پینے والے کولر ہیں ان پہ تالے کیوں لگے ہوئے ہیں، ساتھ مگ جو ہوتا ہے 10 روپے کا اس کو تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا اندر اور باہر بہت فرق ہے. میرے بھائی میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، میں اسلام کی فوقیت کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم سب مل جل کے وہ کام کریں جو جس سے اللہ تعالیٰ کے خوش ہوں، اور مسلمان سے یہ توقع رکھے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کا مسلمان بنائے، اور بن سکتے ہیں ہم اگر ہمارے دل میں یہ امنگ ہو، یہ حسرت ہو، اور یہ خواہش ہو، اور یہ کوشش ہو. اتار دیں سارے لیبل جتنے ہیں مساجد کے ماتھے پہ لگائے ہوئے آپ نے، مسجد اہل حدیث، مسجد اہل سنت والجماعت، بریلوی، دیوبندی، پتہ نہیں کیا کیا مسلک آپ لوگوں نے بنا لیے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ مسلک تھے؟ کتنی قسم کی مسجدیں ہیں. آپ کو آج بھی 1400 سال بعد بھی ایک مسجد ایسی نہیں ملے گی سعودی عرب میں جس کے اوپر اہل حدیث، اہل سنت، اہل تشیع، فلاں 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 بلا 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 کچھ نہیں لکھا ہوتا. ہم نے دین کا مذاق اڑایا، اس کی سزا مل رہی ہے ہمیں. آ جائیں، لوٹ جائیں، غور کریں، غور و فکر کریں، غور کریں ہمارے اندر کون کون سی غلطیاں ہم نے ان کو دور کرنا ہے. معاف کرنا اگر کسی کی دل شکنی ہوئی تو. اللہ پاک میری نیت کا مجھے پھل دے، اگر بری ہے تو سزا دے، اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے. میں اپنے بھائیوں کی جو خدمت کر سکتا تھا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ میں نے کر دی ہے. جزاک اللہ خیر.